السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید. پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو. پچھلے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی دو ڈفرنٹ ڈیزائن اسٹریٹجیز دیکھیں کہ کیسے اپنے جنیرک الگوریدم فائنڈ کو یوز کیا جا سکے کنٹینر ویکٹر کے ساتھ. پہلا جو ڈیزائن اسٹریٹجی تھی وہ کرسر کی تھی. کرسر از این آرڈینری پوائنٹر جو کہ ہم کنٹینر سے باہر اسے یوز کریں گے ایز اے پوائنٹر ڈکلیئر کر کے. کرسر کو 3 فنکشنلٹیز چاہیے کنٹینر سے تاکہ کرسر ٹھیک کام کر سکے. اور وہ 3 فنکشن جو کنٹینر کو پوائنٹ کرنے تھے وہ ایک فرسٹ کا فنکشن تھا جو کہ ریٹرن کرتا تھا پوائنٹر ٹو دی فرسٹ ایلیمنٹ آف دی کنٹینر. دوسرا فنکشن بیونڈ کا چاہیے تھا جو کہ ریٹرن کر رہا تھا اگین اے پوائنٹر ٹو دی میموری لوکیشن پاسٹ دی لاسٹ ایلیمنٹ آف دی کنٹینر. اور تیسرا ہمیں چاہیے تھا نیکسٹ کا فنکشن. نیکسٹ کا فنکشن یہ کرتا تھا کہ گیون اے پوائنٹر اور اے کرسر ٹو این ایلیمنٹ وہ اس سے اگلے ایلیمنٹ کا پوائنٹر ریٹرن کر دیتا تھا. تو یہ 3 ریکوائرمنٹ کرسر امپوز کرتا ہے کنٹینر کے اوپر کہ اگر کنٹینر یہ 3 فنکشنلٹیز پرووائڈ کرتا ہے تو ہم کرسر کو یوز کر سکتے ہیں اور ہم اپنے فائنڈ کے میتھڈ کو جنیرک میتھڈ کو کنٹینر کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ہم نے اس کی ایگزامپل دیکھی تھی. ویکٹر ٹیمپلیٹ کے لیے جب ہم نے اسے انہانس کیا ان 3 فنکشنلٹی کے لیے تو کرسر نے ٹھیک کام کرنا شروع کر دیا. اس کیس میں اسٹارٹ اور بیونڈ کا جو پیرامیٹر تھا وہ فرسٹ اور بیونڈ کے ایلیمنٹس کو پوائنٹ کر رہا تھا اور ہم وائل کے لوپ میں جب ہم کنٹینر کو اٹریٹ کر رہے تھے تو نیکسٹ ایلیمنٹ ہم پلس پلس اسٹارٹ کر کے کر لیتے تھے. اور وہ اس لیے پاسبل تھا کیونکہ کرسر ایک آرڈینری پوائنٹر ہے اور آرڈینری پوائنٹر کے اوپر انکریمنٹ کا آپریٹر کام کرتا ہے. اور ویکٹر جو ہے وہ ایلیمنٹ کو کنٹیگوس سیکوینس میں ایڈجیسنٹ ٹو ایچ ادر ان میموری اسٹور کرتا ہے. سو اگر کنٹینر ایسے ہیں جس میں ایلیمنٹس کنٹیگوس میموری میں اسٹور ہوئے ہیں تو بیسیکلی کرسر کو صرف 2 فنکشنلٹیز چاہیے کنٹینر سے اسٹارٹ اور بیونڈ کی. لیکن اگر کنٹینر ایسا ہے جس میں ایلیمنٹ کنٹیگوس اسٹور نہیں ہوئے ہیں تو پلس پلس اسٹارٹ جو کہ وائل لوپ کے بیچ میں ہم اسٹیٹمنٹ یوز کر رہے تھے پوائنٹر کو آگے بڑھانے میں ایک ایلیمنٹ سے دوسرے ایلیمنٹ پہ پوائنٹ کرنے کے لیے وہ کام نہیں کرتا تھا. اس کے لیے ہمیں فائنڈ کے میتھڈ میں چینج کرنی پڑی تھی تاکہ ہم کنٹینر کا نیکسٹ کا میتھڈ یوز کر سکیں. سو ہم نے جنیرک کنٹینرز کو یوز کرنے کے لیے یعنی کہ کسی بھی کنٹینر کو کرسر کے ساتھ یوز کرنے کے لیے اپنے فائنڈ کے الگوریدم میں تھوڑی سی چینج کی تھی. اور اس کے بعد کوئی بھی کنٹینر ہو کسی بھی قسم کا کنٹینر ہو کرسر کی ٹیکنیک اس پہ چل جاتی تھی. ایڈوانٹیج کیا تھا کہ کرسر کی اسٹریٹجی ہمارے لو لیول یا آرڈینری پوائنٹر کے کانسیپٹ سے بہت نزدیک تھی. It is a cursor like a pointer pointing to the first element of the container, another cursor pointing to the beyond last element of the container. اور جیسے ہم پوائنٹرز کو ٹریٹ کرتے ہیں ایڈوانس کرنے کے لیے ویسے ہی ہم کرسر کو ٹریٹ کر رہے تھے. سو یہ ایڈوانٹیج تھا. دوسرا ایڈوانٹیج کہ ہم ملٹیپل کرسرز جو ہیں وہ اٹیچ کر سکتے تھے ایک کنٹینر کے ساتھ. اس لیے اگر ہم چاہیں کہ مور دین 1 سائملٹینیس اٹریشن کرنا چاہیں اگر ہم کنٹینر کے اوپر تو وہ کرسر کی ٹیکنیک سے پاسبل تھی جو کہ ہماری پہلی والی ٹیکنیک سے پاسبل نہیں تھی. چھوٹا سا ڈرا بیک جو اس میں تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے جنیرک الگوریدم فائنڈ کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑا تھا. اس سے اگلی ٹیکنیک پہ جب ہم گئے کہ ہم کرسر کے کانسیپٹ کو ہی تھوڑا سا مزید بہتر کریں تاکہ ہم ایک ایسے سولوشن پہ پہنچ جائیں جس میں وہ سارے کے سارے ایڈوانٹیجز موجود ہوں جو کہ کرسر کی اسٹریٹجی میں تھے پلس ہمیں اپنے جنیرک الگوریدم فائنڈ کو چینج نہ کرنا پڑے. وہ ٹیکنیک ہم نے کہا کہ وہ اٹریٹر کا کانسیپٹ ہے. اٹریٹر جو ہے ایک کلاس ہے جس کے ہم آبجیکٹ بنا سکتے ہیں اور وہ ہم یوز کرتے ہیں
کنٹینر کو ٹریورس کرنے کے لیے. جسٹ لائک ہم آرڈینری پوائنٹر کو یوز کرتے ہیں آرڈینری ارے کو اٹریٹ کرنے کے لیے. سو اٹریٹر از نتھنگ بٹ اے گلوریفائڈ پوائنٹر, a pointer, ordinary pointer that has been encoded into a class or object. اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت سی ایگزامپل ہے کہ کیسے ہم ایک کانسیپٹ کو لے کے اس کے اگینسٹ ایک کلاس بنا سکتے ہیں. سو اٹریٹر کی کلاس کچھ بھی نہیں ہے, اٹ از اے پوائنٹر ٹو اے کنٹینر. سو وی کین اٹیچ اور ایسوسیٹ این اٹریٹر ٹو اے کنٹینر. اور وہ ہم نے جنیرک ٹیمپلیٹ بیسڈ ایک اٹریٹر بنایا تھا. اٹریٹر کی کلاس تھی جو کہ اپنے پاس پوائنٹر رکھ رہی تھی کنٹینر کا جس کے ساتھ اسے ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ ایک اپنے پاس ایڈریس رکھ رہی تھی ایلیمنٹ کا جس کو وہ پوائنٹ کر رہی ہے. تو یہ دو اس کے ڈیٹا ممبر تھے, اور اس کے ساتھ ہم نے پھر اس کے کچھ ممبر فنکشن ڈیفائن کیے تھے. کنسٹرکٹر تھا, کاپی کنسٹرکٹر تھا, پلس پلس انکریمنٹ کا آپریٹر تھا, ڈی ریفرنسنگ کا آپریٹر تھا, اور ان ایکوالٹی کا آپریٹر تھا. اور یہی ہم نے کہا تھا کہ ہمارا جنیرک الگوریدم فائنڈ کسی بھی ایسے ڈیٹا اسٹرکچر کے ساتھ کام کر سکتا ہے جو یہ تین آپریشنز پرووائڈ کرتے ہیں, پلس پلس, ڈی ریفرنسنگ اور ان ایکوالٹی. یہ تین ہم نے اٹریٹر میں ڈال دیے تھے. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس اٹریٹر کو یوز کرتے ہوئے چاہے ہم ایسے کنٹینر کے ساتھ اسے ایسوسیٹ کرا دیں جس میں ایلیمنٹ کنٹیگوس پڑے ہوئے ہیں, اس صورت میں بھی ہمارا فائنڈ کا فنکشن, جنیرک فائنڈ کا الگوریدم جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہا تھا. اور اگر ہم اسے کسی ایسے کنٹینر سے ایسوسیٹ کروا دیں جس میں ایلیمنٹ کنٹیگوس نہیں پڑے ہوئے ہیں, اس کیس میں بھی ہمیں ضرورت پیش نہیں آ رہی تھی کہ اپنے جنیرک فائنڈ کے الگوریدم کو چینج کریں. سو اٹریٹر واز آور بیسٹ ڈیزائن دیٹ وی کیم اپ ود فار یوزنگ a container with our generic algorithm. And in the end I would say again, just to repeat, that our iterator was similar in concept and functionality to an ordinary pointer. So iterator stands in relation to a container which a pointer stands in relation to an array. آئیے اب ہم آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں جس میں ہم سی پلس پلس کے اسٹینڈرڈ کے ساتھ جو اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری آتی ہے اس کا کوئک اوور ویو کریں گے کہ اس میں کیا کچھ چیزیں شامل ہیں. اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری, جب آپ پروگرام ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کئی قسم کے ڈیٹا اسٹرکچر یوز ہوتے ہیں, جس میں سے ارے آپ یوز کرتے ہی آئے ہیں, اسٹرکچرس یا ریکارڈس وہ بھی آپ یوز کرتے آئے ہیں. ایک ویکٹر کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا تھا جس کو ہم کافی لیکچر سے لے کے چل رہے ہیں, اور ہم نے ویکٹر کی ٹیمپلیٹ کلاس بنائی تھی. اور اسی طرح کے اور بھی کئی ڈیٹا اسٹرکچر ہیں جو کہ پروگرامرز کو کامنلی یوز کرنے پڑتے ہیں اپنے پروگرامنگ میں. تو اسٹینڈرڈ کی کمیٹی, سی پلس پلس کی اسٹینڈرڈ کی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم یہ جو موسٹ کامنلی یوز ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں اور الگوریدمس ہیں ان کو ان کی کلاسز بنا کے, ٹیمپلیٹ کلاسز بنا کے سی پلس پلس کے کمپائلر کے ساتھ شفٹ کر دیا کریں. سو ہر تمام سی پلس پلس کے کمپائلر اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری کے ساتھ آ رہے ہیں. اور اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری جو ہے اس چیز کو مد نظر رکھ کے ڈیزائن کی گئی تھی کہ وہ ایفیشینٹلی آپریٹ کرے اکراس ڈفرنٹ ڈیٹا اسٹرکچرز اور الگوریدم, چاہے وہ ویکٹر ہو, چاہے وہ اسٹیک ہو, چاہے وہ کیو ہو, چاہے وہ سیٹ ہو. ان سب کے لیے ٹیمپلیٹ لائبریری جو ہے ایفیشینٹلی آپریٹ کر. دوسرا بینیفٹ اس کا کیا تھا, ری یوز کا. ایک دفعہ ان ڈیٹا اسٹرکچرز کے لیے کلاسز ڈیزائن کر کے, ٹیسٹ کر کے, لائبریری کے میں رکھ کے یوزرز کو دے دی گئی ہیں, ڈیزائنرز کو دے دی گئی ہیں کہ آپ ری یوز کریں اسے. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا ایک بینیفٹ بہت شروع میں بتایا گیا تھا ری یوز کا. سو بیسیکلی یہ کمپوننٹ بنے بنائے سی پلس پلس کے اسٹینڈرڈ کے ساتھ آپ کو آ رہے ہیں جو کہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں, ایفیشینٹلی یوز ہوتے ہیں, وہ آپ کو پرووائڈ کر دیے گئے ہیں اور آپ اپنے پروگرام میں اسے یوز کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی ڈیولپمنٹ کاسٹ بچے گی, آپ کا ڈیولپمنٹ ٹائم بچے گا.
اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری میں 3 طرح کی چیزیں ہیں, 3 مین چیزیں ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری دیتا ہے. ایک تو کنٹینر, دوسرا اٹریٹرز اور تیسرے الگوریتم. یہ 3 مین کمپوننٹ ہیں اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری کے, اور ہم تینوں پہ باری باری دیکھیں گے ان چیزوں کو. سب سے پہلے ہم STL کے کنٹینرز کی طرف آتے ہیں. سو واٹ از اے کنٹینر؟ ہم پیچھے دیکھتے بھی آئے ہیں. کنٹینر از این آبجیکٹ دیٹ کنٹینز اے کلیکشن آف ڈیٹا ایلیمنٹ. ویکٹر کی ایگزامپل ہم لے کے چلتے آ رہے ہیں. ویکٹر از اے کنٹینر جو کہ ڈفرنٹ ایلیمنٹس اپنے پاس کنٹین کر رہا ہے. اسی طرح جو آرڈینری ایرے جس کے ساتھ آپ کافی دیر سے کام کر رہے ہیں وہ بھی ایک کنٹینر ہی ہے کہ وہ ایلیمنٹ کنٹین کرتا ہے سیم ٹائپ کے. STL میں 3 طرح کے کنٹینرز ہیں. ایک سیکوینس کنٹینرز کہلاتے ہیں, دوسرے ایسوسیٹیو کنٹینرز کہلاتے ہیں, اور تیسرے کنٹینر اڈیپٹرز کہلاتے ہیں. آئیے اب تینوں پہ باری باری ایک نظر ڈال. سیکوینس کنٹینر. اے سیکوینس آرگنائزز اے فائنائٹ سیٹ آف آبجیکٹس all of the same type into a strictly linear arrangement. یہ سیکوینس کنٹینر کی ڈیفینیشن ہے. یعنی سیکوینس کنٹینر ایک ہی ٹائپ کے ایلیمنٹس اپنے پاس رکھتا ہے اور انہیں ایک لینئر ارینجمنٹ میں رکھتا ہے. دیٹ از ون آفٹر دی ادر آفٹر دی ادر آفٹر دی ادر. ایک لینئر سی ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں لینئر چین بن رہی ہے. جیسے آپ کو چین کا دیکھا ہوگا, اگر وہ چین میں سارے ایک ہی لنک چل رہے ہیں, ایک ہی, اور کسی ایک جگہ سے 2 لنکس یوں کر کے 2 برانچز نہیں نکل رہی ہیں, تو آپ انہیں لینئر ارینجمنٹ کہہ سکتے ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ چیز کہ یہ سیم ٹائپ کا ہونا چاہیے. جسٹ لائک این آرڈینری ارے. آرڈینری ارے میں بھی آپ جو ایلیمنٹ ڈالتے ہیں وہ سیم ٹائپ کے ہوتے ہیں. 3 طرح کے سیکوینس کنٹینر اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری پرووائڈ کرتا ہے. ایک تو ویکٹر. ویکٹر میتھمیٹیکل نوٹیشن ویکٹر سے آپ آشنا ہیں, یہ اسی قسم کا ہے. یا جو ویکٹر ٹیمپلیٹ کی کلاسز ہم بناتے آئے ہیں پیچھے اور جن کے ساتھ ہم کام کرتے آئے ہیں, یہ وہی چیز ہے کہ ایسی چیز جس میں ایلیمنٹ آپ کے کنٹیگوس پڑے ہوئے ہوں, ایک ہی ٹائپ کے کنٹیگوس پڑے ہوں. سو ویکٹر جو سیکوینس کنٹینر جو ہے اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری پرووائڈ کرتی ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں اگر آپ نے اس میں سے ریپڈ انسرشنز اور ڈیلیشنز کرنی ہو ایٹ دی بیک اینڈ آف دی کنٹینر, ایٹ دی بیک اینڈ آف دی ویکٹر. جیسے ایرے ہے آپ کا. ایرے میں جب بھی آپ چیزیں ڈالتے ہیں تو آپ کے لیے ڈالنا بڑا آسان ہے کہ آپ اینڈ پہ ڈالتے جائیں چیزیں, تو وہ ایرے گرو کرتی جاتی ہے آپ کا جتنی بھی آپ نے اس کی ڈکلیریشن کی ہوتی ہے, اور آپ کانسٹنٹ ٹائم میں نیا ایلیمنٹ جو ہے وہ انسرٹ کر سکتے ہیں اور نیا ایلیمنٹ ایٹ دی بیک ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ. اف یو ہیو such application where the data structure required is such that the insertions and deletions are to be made at one end, that is at the back end, you can use vector sequence containers. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ رینڈم ایکسیس کر سکتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹ کو. جسٹ لائک array ہم کسی بھی ایلیمنٹ کو کانسٹنٹ ٹائم میں ایکسیس کر سکتے ہیں, ریڈنگ پرپزز کے لیے, رائٹنگ پرپزز کے لیے. سو دس از ویکٹر سیکوینس کنٹینر. دوسری ٹائپ کا سیکوینس کنٹینر جو ہے وہ کہلاتا ہے ڈبل اینڈڈ کیو, DEQUE DQ یا ڈبل اینڈڈ کیو. اس میں اور ویکٹر میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ کی ایپلیکیشن ایسی ہے کہ جہاں پہ آپ کو ڈیٹا اسٹرکچر کے بیک پہ اور فرنٹ پہ دونوں جگہ پہ انسرشنز اور ڈیلیشنز کرنی ہے اور وہ آپ کو ریپڈلی کرنی ہے, تو آپ یہ DEQ کو یوز کر سکتے ہیں, ڈبل اینڈڈ کیو کو یوز کر سکتے ہیں. سو دس از دی ڈسٹنگوشنگ فیچر آف ڈبل اینڈڈ کیو ایز کمپیئر ٹو ویکٹر. ڈبل اینڈڈ کیو میں دونوں سائڈوں پہ انسرشن اور ڈیلیشن کر سکتے ہیں, لیکن بیچ میں انسرشن یا ڈیلیشن جو ہے وہ بہت کاسٹلی ہو گیا, تو اس کو یوز نہ کیجیے. اور ڈبل اینڈڈ کیو بھی کسی بھی ایلیمنٹ پہ
آپ کو رینڈم ایکسیس پرووائڈ کرتی ہے. اگین رینڈم ایکسیس کا مطلب ہے کہ کانسٹنٹ ٹائم میں آپ ڈیٹا اسٹرکچر کے کسی بھی ایلیمنٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں ریڈنگ اور رائٹنگ پرپزز کے لیے. تیسرا سیکوینس کنٹینر لسٹ کا ہے. لسٹ کو سمجھیے ایسے ہی جیسے چین ہوتی ہے. اگر آپ نے لوہے کی بنی ہوئی چین دیکھی ہو جس میں ہکس لگے ہوتے ہیں, ایک ہک ہے, ایک ہک کے بعد دوسرا ہک اسے یوں کر کے لگا ہوا ہے, تیسرا ہک اس کے آگے یہ لگا ہوا ہے, تو اسے ہم پروگرامنگ میں لسٹ کہتے ہیں. اور اس کا ڈسٹنگوشنگ فیچر یہ ہے کہ آپ اس لسٹ میں کسی بھی جگہ ریپڈلی انسرشن اور ڈیلیشن کر سکتے ہیں. ڈبل اینڈڈ کیو اور ویکٹر ٹیمپلیٹس میں یا سیکوینس کنٹینرز میں یہ تھا کہ آپ ایک اینڈ کے اوپر ریپڈ انسرشن یا ڈیلیشن کر سکتے ہیں. لسٹ ایسی چیز ہے جس میں آپ اس چین میں کہیں بھی اینڈز پہ بیچ میں ریپڈ انسرشن اور ڈیلیشن کر سکتے ہیں. بائی ریپڈ انسرشن مین آئی وڈ سے کانسٹنٹ ٹائم میں کسی بھی جگہ آپ انسرشن اور ڈیلیشن کر سکتے ہیں. نارملی یہ لسٹ جو ہیں یہ ڈبلی لنک لسٹ کے طور پہ بنائی جاتی ہیں. اب مثلا ڈبلی لنک لسٹ سے مراد یہ ہے, میں ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا, کہ آپ اس پہ یوں بھی ٹریورس کر سکتے ہیں اور یوں بھی ٹریورس کر سکتے ہیں. بعض لسٹ ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ صرف ایک ہی ڈائریکشن میں بڑی ایفیشینٹلی ٹریورس کر سکتے ہیں, یا اس ڈائریکشن میں یا اس ڈائریکشن میں. یہ لسٹ جو ہے جو کہ سیکوینس کنٹینر اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری نے پرووائڈ کیا ہے, آپ اس میں بڑی ریپڈلی دونوں ڈائریکشنز میں موو کر سکتے ہیں. اور جو جہاں تک ایکسیس کا تعلق ہے, یہ سیکوینس کنٹینر آپ کو رینڈم ایکسیس پرووائڈ نہیں کرتا. آپ کو لسٹ کے ایلیمنٹ سیکوینشلی ٹریورس کرنے پڑتے ہیں, چاہے آپ اس ڈائریکشن میں سیکوینسلی ٹریورس کریں یا اس ڈائریکشن میں ٹریورس کریں. تو یہ 3 سیکوینس کنٹینرز ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. میں پھر آپ کو ریمائنڈ کروا دوں, سیکوینس کنٹینر وہ کنٹینرز ہیں جس میں ڈیٹا ایلیمنٹس جو ہیں وہ سارے سیم ٹائپ کے ہونے چاہیے, اور یہ ڈیٹا ایلیمنٹ ایک لینئر ارینجمنٹ میں رکھے جاتے ہیں. مثلا یہی چل رہا ہے, دس از ناٹ اے لینئر ارینجمنٹ, کہ یہاں سے یہ چین چل رہی ہے اور اس کے آگے اس کے 2 لنکس یا 2 برانچز نکل ہیں, تو یہ لینئر ارینجمنٹ نہیں. آئیے اب ہم ان کے 1 یا 2 سیکوینس کنٹینرز کی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیں کہ انہیں کیسے ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور ان میں کیسے ڈیٹا انسرٹ وغیرہ کیا جاتا ہے. یہ ویکٹر کی ایگزامپل ہے, ویکٹر سیکوینس کنٹینر. اسکرین کے اوپر آپ جو پہلی لائن دیکھ رہے ہیں وہ include ویکٹر, یہ ہیڈر فائل ہے جس میں ویکٹر ٹیمپلیٹ کی کلاس پڑی ہوئی ہے. تو آپ اسے انکلوڈ کر کے اب آپ ویکٹرز کو یوز کر سکتے ہیں, سیکوینس کنٹینر ویکٹر کو یوز کر سکتے ہیں. تو ویکٹر کو ڈکلیئر کرنے کا سینٹیکس جو ہے وہ آپ 3rd لائن میں دیکھ رہے ہیں, std::. یہ نوٹیشن یوز کی جاتی ہے نیم اسپیس کے لیے. دیٹ از ویکٹر کا جو کلاس جو ہے, ٹیمپلیٹ کلاس جو ہے, وہ اس نیم اسپیس میں ڈیفائن کی گئی ہے. نیم اسپیسز کا کانسیپٹ C++ میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے, دوسری لینگویجز میں بھی ہے, اس وجہ سے کہ بڑے پروگرامنگ کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ڈفرینٹ ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیم ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہی ہو. ایک ٹیم ہو سکتا ہے اس شہر میں ہو, دوسری ٹیم کسی اور شہر میں ہو, اور ان میں کمیونیکیشن تو ہے, لیکن اتنی کمیونیکیشن نہیں ہے کہ ہر کلاس اور ہر ویریبل کا نام جو ہے وہ ڈسٹنکٹ ہی ہو. کیونکہ یہ ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں جو کہ ایک ہی سافٹ ویئر میں چلنے ہیں, تو نیم کلیشز آ سکتے ہیں. نیم کلیشز بچانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نام جو ہیں, یہ سیٹ آف نیمز جو ہیں وہ ایک نیم اسپیس کو بلانگ کرتے ہیں, دوسرے سیٹ آف نیمز دوسری نیم اسپیس کو بلانگ کرتے ہیں. سو نیم اسپیس کا کانسیپٹ دیا گیا ہے تاکہ نیم کلیشز نہ آئے. سو یہ نوٹیشن کہہ رہی ہے کہ std از اے نیم اسپیس جس میں یہ ویکٹر ٹیمپلیٹ ڈیفائن کیا گیا ہے. سو std::, ویکٹر ود ان اینگل بریکٹس int iv. سو وی آر ڈکلیئرنگ اے ویکٹر آف دی نیم iv, اور ویکٹر کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں
وہ انٹیجر ٹائپ کے ہوں گے, INT, جو آپ ڈکلیریشن میں دیکھ رہے ہیں. اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے جو کہ ایک سگنیفیکنٹ ڈفرنس ہے ہماری ویکٹر کی امپلیمنٹیشن سے جو کہ ہم پچھلے 8-10 لیکچر میں کرتے آئے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اس میں نہیں بتایا گیا کہ اس ویکٹر کا سائز کیا ہوگا. یعنی کہ اگر ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا ویکٹر جو ہے کتنا گرو کر جائے گا, تو بیسیکلی یہ بہتر طریقہ ہے اس کو کرنے کا. تو دیر از نو پری ڈیفائنڈ سائز آن دس ویکٹر. اور جو ابھی ہم تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کہ اس ویکٹر کلاس کی ایک بیوٹی یہ ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی گرو کرتا رہتا ہے ایز دی نمبر آف ایلیمنٹس ان دی ویکٹر گرو آلسو. ارے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. ارے میں آپ نے ڈکلیئر کیا تو دیٹ از دی میکسیمم سائز, اتنے ایلیمنٹ ہی یہ میکسیملی اسٹور کر سکتا ہے. ویکٹر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, یہ ڈائنامیکلی گرو کرے گا آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. سو بیسیکلی ہم نے ویکٹر ڈکلیئر کیا ہے اور اس کے بعد ہم یوزر سے کہہ رہے ہیں بار بار کہ آپ ہمیں پہلا انٹیجر دیجئے جو ہم نے ویکٹر میں ڈالنا ہے, دوسرا انٹیجر دیجئے ویکٹر میں ڈالنا ہے, اور وہ پھر ہم اسے ویکٹر میں ڈالیں گے اور پھر یوزر سے پوچھیں گے کہ آپ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہ رہے. کوڈ بہت آسان ہے, وہ میں کوڈ ایکسپلین نہیں کر رہا, جو اسکرین کے اوپر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. 2 X اور Y 2 ویریبلس ڈکلیئر کیے گئے ہیں, CH نام کا ایک کریکٹر ویریبل کیا گیا, اور پھر ڈو وائل کا لوپ ہے جس میں ہم یوزر سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انٹیجرز ہیں, 2 انٹیجرز ہمیں دے, ہم انہیں X اور Y میں اسٹور کر رہے ہیں. اور یہ اب آپ اسکرین جو دیکھ رہے ہیں اس کی ٹاپ کے اوپر یلو میں وہ 2 فنکشنز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم ویکٹر میں ایلیمنٹ انسرٹ کرتے ہیں. اور وہ فنکشن جو ہے اس کا نام ہے پش انڈرسکور بیک. ویکٹر کی بیک کے اوپر ہم اس ایلیمنٹ کو پش کر رہے ہیں, انسرٹ کر رہے ہیں. اور وہ ایلیمنٹ کون سا ہے جو کہ ایز این آرگومنٹ بھجوایا جا رہا ہے, iv.push underscore back x, iv.push underscore back y. اور اس کے بعد ہم آؤٹ پٹ کروا رہے ہیں کہ کرنٹ کیپیسٹی کیا ہے ویکٹر کی. اور کیپیسٹی ویکٹر کی فائنڈ کرنے کے لیے انہوں نے کنٹینر میں ایک فنکشن دیا گیا ہے کیپیسٹی کا, جو کہ آپ چوتھی لائن میں دیکھ رہے ہیں اگین یلو میں, iv.capacity. سو یہ بتا دے گا کہ ٹوٹل کیپیسٹی کتنی ہے ویکٹر. اس کے بعد ہم آؤٹ پٹ کر رہے ہیں کہ اس کا سائز کیا ہے. سائز سے مراد یہ ہے کہ اس ویکٹر میں کرنٹلی کتنے ایلیمنٹ پڑے ہوئے ہیں. دیٹ از دی ڈفرنس بٹوین کیپیسٹی اینڈ دی سائز. کیپیسٹی از ہاؤ مینی ایلیمنٹس اٹ کین کنٹین. سائز از ہاؤ مینی ایلیمنٹس آر دیئر ان دی کنٹینر ایٹ دس پوائنٹ. اور اس کے لیے انہوں نے سائز کا میتھڈ دیا ہوا ہے جو کہ آپ اگین یلو میں دیکھ رہے ہیں, iv.size ہم نے یوز. اور پھر یہ یوزر سے پوچھتا رہتا ہے کہ اگر وہ یوزر y پریس کرے گا تو یہ چیز کنٹینیو کرتی رہے گی. سو ایک یہ لوپ میں جا رہا ہے, یوزر سے 2 ایلیمنٹ لیتا ہے, انہیں پش بیک کرتا ہے, پھر یوزر سے کہتا ہے کہ آپ مزید 2 ایلیمنٹ ڈالنا چاہتے ہو. اگر وہ کہہ دے یس تو وہ دوبارہ اس سے اگلے ایلیمنٹ مانگتا ہے. اگر وہ یس کے علاوہ کچھ بھی کہہ دے, کوئی بھی کریکٹر پریس کر دے, تو یہ لوپ ٹرمینل کٹ جاتا ہے اور ہمارا پروگرام ختم ہو. سو یہ آؤٹ پٹ ہے بیسیکلی. پہلا اسے انٹیجر مانگا, اس نے 1 دیا, دوسرا مانگا, اس نے 2 دیا. یہ پش کر دیے گئے ویکٹر میں کیپیسٹی پوچھی گئی, اس نے کہا کیپیسٹی 2 ہے. یہ دیکھیے کوئی میموری اس میں لاس نہیں ہے. جتنے ایلیمنٹ ڈالے گئے اس کے پاس اس نے اپنی کیپیسٹی کو ایڈجسٹ کر لی, کیونکہ 2 ایلیمنٹ اس میں پش کیے گئے ہیں اس لیے سائز بھی 2 ہے. پھر پروگرام یوزر سے پوچھتا ہے آپ اس چیز کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, یوزر y پریس کر دیتا ہے جو کہ آپ اسکرین کی لاسٹ لائن پہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ نیکسٹ ایٹریشن میں چلا جاتا ہے. پھر تیسرا اور چوتھا 3 اور 4 یوزر دیتا ہے جو کہ پش بیک کر دیا جاتا ہے کنٹینر میں. کنٹینر کی کیپیسٹی ڈائنامیکلی گرو کر کے 4 ہو جاتی ہے. ڈیٹا کا سائز بھی 4 ہی ایلیمنٹ اس میں پش بیک کیے گئے ہیں وہ 4 ہیں. یوزر پھر کہتا ہے میں دوبارہ یہ ایٹریشن کرنا چاہتا ہوں, اور یہ ہم 3rd ایٹریشن میں آ جائیں. اب یہاں پہ دیکھیے اگین وہ یوزر 2 ایلیمنٹس اسے دیتا ہے, انٹیجر 5 اور 6. پروگرام اسے پش بیک کر دیتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ کیپیسٹی آف دی کنٹینر از ناؤ 8. سو بیسیکلی ویکٹر کچھ اس قسم کا کر رہا ہے کہ ہر دفعہ جب
اس کا سائز کیپیسٹی کے برابر آ جاتا ہے اور ایک نیا ایلیمنٹ اس میں پش کیا جاتا ہے, انسرٹ کیا جاتا ہے, تو وہ اپنے سائز کو ڈبل کر لے. سو پہلی دفعہ اس میں 2 تھے تو اس کا سائز, اس کی کیپیسٹی 2 تھی, سائز 2 تھا. جب تیسرا ایلیمنٹ اس میں پش کیا گیا تو اس نے اپنا سائز 4 کر لیا تھا. سو تیسرا اور چوتھا ایلیمنٹ پش کیا گیا تو سائز اور کیپیسٹی برابر ہو گئے. جب 5واں ایلیمنٹ پش کیا گیا تو اس نے اپنی کیپیسٹی کو ڈبل کر لیا, 4 سے 8 کر لیا. یہ یہاں پہ آپ تیسری لائن کے اوپر اسکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ اب اس نے اپنی کیپیسٹی 8 کر لی. جب 2 ایلیمنٹ انسرٹ کیے تو اس نے سائز 6 بتایا, اور اس طرح پروگرام یہاں پہ ختم ہو. دوسری اگزامپل ڈبل اینڈڈ کیو کی. ڈبل اینڈڈ کیو کی کلاس جو ہے وہ ہیڈر فائل DEQ میں ڈیفائن کی گئی ہے, اسے ہم انکلوڈ کرتے ہیں. مین پروگرام میں جا کے ہم DQ نامی ڈبل اینڈڈ کیو جو ہے اسے ڈکلیئر کرواتے ہیں. ڈکلیریشن بالکل اسی پیٹرن کے اوپر ہے جس پیٹرن کے اوپر ویکٹر کو ڈکلیئر کیا گیا تھا. std::DEQ اینگل بریکٹس میں انٹ ہے اور آئیڈینٹیفائر کا نام ہے DQ. سو DQ از اے ڈبل اینڈڈ کیو آف انٹ ایلیمنٹس. اور اس کے بعد دیکھیے 2 لائنوں میں ہم اس کے فرنٹ کے اوپر ایلیمنٹ کو پش کر رہے ہیں اور بیک کو بھی پش کر رہے ہیں, اور کمانڈس کا نام پش انڈرسکور فرنٹ ہے اگر آپ فرنٹ کے اوپر ایلیمنٹ انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر آپ بیک پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پش انڈرسکور بیک ہے. اسی طرح اگر آپ ایلیمنٹ جو ہیں وہ ڈبل اینڈڈ کیو میں سے, کنٹینر میں سے نکالنا چاہتے ہیں تو پاپ کا یوز کرتے ہیں. پاپ انڈرسکور فرنٹ, فرنٹ کے اوپر جو ایلیمنٹ ہے وہ پاپ کر لیا جائے گا, اور اگر بیک پہ جو ایلیمنٹ ہے, لاسٹ ایلیمنٹ جو ہے اسے آپ نے پاپ کرنا ہے تو آپ پاپ بیک کر لیں گے. اور بیسیکلی یہی چیز آپ ویکٹر کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, پاپ انڈرسکور بیک. سو دے آر ویری کنسسٹنٹ ان دیئر یوز آف فنکشنز نیمز. اس کا میں آپ کو اسکرین شاٹس نہیں دکھاؤں گا, صرف اس ایگزامپل سے دکھانا یہ مقصود تھا کہ ڈبل اینڈڈ کیو کے سیکوینس کنٹینر کو آپ کیسے ڈکلیئر کریں گے اور فرنٹ اور بیک کے اوپر آپ کیسے چیزوں کو انسرٹ کرتے ہیں اور ان میں سے چیزوں کو پاپ کرواتے ہیں. یہ آخری ایگزامپل لسٹ کی ہے. لسٹ کی جو ہیڈر فائل ہے وہ کنٹین کرتی ہے لسٹ کلاس کی ڈکلیریشن کو, اس لیے ہم انکلوڈ کرتے ہیں لسٹ کے ہیڈر کو. اگین لسٹ کا کنٹینر جو ہے اسے ڈکلیئر کرنے کا اسٹینڈرڈ طریقہ جیسے ہم نے ویکٹر اور DEQ میں کیا, std::list within angle brackets float and the name of the identifier is underscore list. اور انڈرسکور لسٹ میں پش بیک کیا ہم نے 2 کمانڈز آپ کے سامنے ہیں. ہم فلوٹ ایلیمنٹس کو انسرٹ کر رہے ہیں, لسٹ کے بیک کے اوپر پش کر رہے ہیں. ہم لسٹ کے فرنٹ پہ بھی پش کر سکتے ہیں, پش فرنٹ کر کے. اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ یہ لسٹ ایسی چیز ہے, ایسا ڈیٹا اسٹرکچر ہے کہ اس لسٹ میں کسی بھی جگہ آپ ایلیمنٹ جو ہیں وہ بڑی ایفیشینٹلی آلموسٹ کانسٹنٹ ٹائم میں آپ اسے انسرٹ بھی کر سکتے ہیں. جو 3rd لائن ہے جو ڈکلیریشن دیکھ رہے ہیں وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ نے لسٹ میں کسی جگہ ود ان دی انٹیریئر آف دی لسٹ کوئی چیز انسرٹ کرنی ہے تو آپ نے پروگرام کو یا ڈیٹا اسٹرکچر کو یہ بھی بتانا ہے کہ کس ایلیمنٹ سے پہلے پش کیا جائے. تو یہ جو آپ 3rd لاسٹ لائن فرام دی باٹم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے std::list float. یہ نوٹیشن ہے جو کہ میں آپ کو جب ہم اٹریٹر پڑھ رہے ہوں گے تب بتاؤں گا کہ کیسے ہم ایک قسم کا پوائنٹر ڈکلیئر کر رہے ہیں, اٹریٹر ڈکلیئر کر رہے ہیں ٹوورڈز دی فرسٹ ایلیمنٹ آف دی کنٹینر. اور اس کے بعد دیکھیے انسرٹ کی کمانڈ ہے 2nd لاسٹ لائن, _list ڈاٹ انسرٹ ++IT, 5.3. سو اٹریٹر جہاں پہ پوائنٹ کر رہا ہے اس سے اگلے ایلیمنٹ کے بعد 5.3 آپ نے انسرٹ کرنا ہے. سو اٹ از ناٹ ایٹ دی بیک اور ایٹ دی فرنٹ, دس از ود ان دی انٹیریئر آف دی لسٹ دیٹ وی آر انسرٹنگ این ایلیمنٹ. اور اس کے لیے سمپلی انسرٹ کی کمانڈ ہے جو کہ 2nd لائن لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں. سو یہ 3 ایگزامپلس ہم نے دیکھی جو کہ سیکوینس کنٹینرز کی تھیں. اب ہم ایسوسیٹو کنٹینرز کے اوپر آتے ہیں. این ایسوسیٹو کنٹینر پرووائڈ فاسٹ ریٹریول آف ڈیٹا بیسڈ آن کیز.
ایسوسیٹیو کنٹینر ہم وہاں پہ یوز کریں گے جہاں پہ ہمارے لیے ضروری ہے, یا یوں کہہ لیجیے, لیٹ می پٹ اٹ ان ادر وے, کہ جہاں پہ جو ایلیمنٹس ہیں انہیں کسی طرح ایکسس کرنے کا کوئی فاسٹ طریقہ نہیں ہے. وہ ایلیمنٹس اتنا بڑا ایلیمنٹ ہے کہ ہم کسی ایک چیز کے اوپر وہاں سے چیز نہیں نکال سکتے ہیں. جیسے پکچرز پڑی ہوئی ہیں, لیٹس سے پکچرز میں ہمیں کوئی طریقہ نہیں ہے, فاسٹ طریقہ نہیں ہے نکالنے کا, پوری پکچر کو کمپیئر کرنا پڑے گا. تو اگر اس قسم کی سچویشن ہو تو ہم اپنے ایلیمنٹ کے ساتھ ایک کی ایسوسیٹ کر دیں, اور کی ایسی ہو جو کہ بڑی ایزیلی جسے سرچ کیا جا سکے, کمپیئر کیا جا سکے. سو وی ایسوسیٹ اے کی ود دی ویلو, اور یہ اس کی بیسس کے اوپر ہم پھر وہ ایلیمنٹ ریٹریو کرتے ہیں. دیٹس وائی اٹ از کالڈ ایسوسیٹیو کنٹینر. ویلو کو, آئٹم کو, ایلیمنٹ کو جو کہ کنٹینر میں اسٹور کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ایک کی ایسوسیٹ کی جا رہی ہے جس کی بیسس کے اوپر انہیں ریٹریو کیا جائے گا. دوسری اگزامپل ہو سکتی ہے اسٹوڈنٹس کی. ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کا سافٹ ویئر ہے جو کہ اسٹوڈنٹ سے ڈیل کرتی ہے, ان کے نام وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو موسٹ اپروپریٹ کی ہے وہ اس کا رول نمبر ہے اسٹوڈنٹ کا. سو ہم کہیں جی کہ یہ رول نمبر 3045 جو ہے اس سے ایسوسیٹڈ جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم ریٹریو کرنا چاہتے ہیں. سو یہاں پہ یہ ایسوسیشن آ گئی, رول نمبر اینڈ دس از دی انٹائر ایلیمنٹ, پورے اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے یہاں پہ پڑا. تو یہ ایسوسیشن ہے کی اور ایلیمنٹ کی. اگر اس قسم کی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں تو ہمیں یہ ایسوسیٹیو کنٹینر یوز کرنے چاہیے. 4 طرح کے ایسوسیٹیو کنٹینرز ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری پرووائڈ کرتا ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے ہیں تو 4, لیکن انہیں آپ 2 کلاسز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ ایک کلاس کے اندر 2 طرح کے ایسوسیٹیو کنٹینر آ جاتے ہیں اور دوسری کلاس میں دوسرے 2 طرح کے کنٹینر آ جاتے ہیں. آئیے اب ان ایسوسیٹیو کنٹینرز کو دیکھتے ہیں اور جلدی جلدی ان کے متعلق تھوڑی تھوڑی ایگزامپلس بھی دیکھ. یہ 4 طرح کے ایسوسیٹیو کنٹینرز ہیں. سیٹ, نارمل سیٹ جو ہے وہ تو آپ نے میتھمیٹیکل کانسیپٹ آپ کو پتہ ہی ہے, ایک ایسا اسٹرکچر ہے جس میں ڈسٹنکٹ ایلیمنٹس پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایلیمنٹ کسی خاص کرائٹیریا کی بیسس کے اوپر سلیکٹ کیے گئے ہیں. سو سیٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہوتا. سو یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیٹ ایسوسیٹیو کنٹینر ہے جس میں کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہوتا. اسی طرح ملٹائی سیٹ, فرق صرف اتنا ہے کہ ملٹائی سیٹ میں آپ ڈپلیکیٹ ویلیوز الاؤ کرتے ہیں. تیسرا ایسوسیٹیو کنٹینر میپ ہے. میپ میں اور سیٹ میں ایک تھوڑا سا فرق ہے جو میں واضح کرتا چاہوں. سیٹ میں بیسیکلی جو ایلیمنٹ ہے وہی ایکٹ کرتا ہے ایز اے کی کے. سیٹ میں ایلیمنٹ اور کی ایک ہی چیز ہے, جبکہ میپ میں ایلیمنٹ علیحدہ ہے, کی علیحدہ ہے. یہ دونوں 2 ڈسٹنکٹ چیزیں ہیں. دس از دی فائنل ڈسٹنکشن بٹوین میپ اینڈ سیٹ. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. لیٹ می ریپیٹ اٹ. میپ میں یہ ایسوسیشن ہے, ڈسٹنکٹ ایسوسیشن ہے. دس از دس ایلیمنٹ اینڈ دیر از دس ڈسٹنکٹ کی اینڈ دیز 2 آر ایسوسیٹڈ اینڈ دین وی فائنڈ دی ایلیمنٹ بیسڈ آن دس کی. سیٹ میں کی بھی وہی ہے, ایلیمنٹ بھی وہی ہے. یہ مین ڈفرنس ہے بٹوین سیٹ اور میپ کے. اور ملٹی میپ میں اگین وہی چیز ہے کہ ڈپلیکیٹ کیز آر الاؤڈ. میپ میں ڈپلیکیٹ کیز نہیں ہو سکتی ہیں, ایلیمنٹ ڈپلیکیٹ ہو سکتے ہیں, کی ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکتی ہیں, جبکہ ملٹی میپ میں کی بھی ڈپلیکیٹ ہو سکتی ہیں. آئیے اب ہم سیٹ کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. سیٹ کیسے ڈکلیئر کرنا ہے. اگین سیٹ کی ٹیمپلیٹ کلاس سیٹ کے علیحدہ سے ہیڈر میں ڈیفائن کی ہوئی ہے, اس لیے اگر ہم نے سیٹس سے ڈیل کرنا ہے تو ہمیں سیٹ کا ہیڈر انکلوڈ کرنا پڑے گا, جو کہ آپ پہلی لائن میں دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر. تیسری لائن ہم ایک کریکٹر ٹائپ کا سیٹ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں, ڈکلیئر کر رہے ہیں, اور ڈکلیریشن اسٹینڈرڈ طریقے سے ہے STD::set within angle brackets type which is char.
اینڈ دی آئیڈینٹیفائر CS. یہاں پہ ہم پہلی لائن آؤٹ پٹ کر رہے ہیں کہ کرنٹ سائز کیا ہے سیٹ کا, اور یہ بھی ابھی تھوڑی دیر بعد اگلی اسکرین پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بڑی ایفیشینٹلی ڈیزائن کی گئی ہیں, پروگرام کی گئی ہیں, امپلیمنٹ کی گئی ہیں. پینلٹی منیمم ہے. اگین سیٹ کا سائز جو ہے وہ شروع میں ایک قسم کا کچھ نہیں ہے, اس کا سائز ابھی دیکھیں گے کہ 0 ہے, کوئی خاص میموری اس کے لیے الوکیٹ نہیں کی گئی ہے. اس میں انسرٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے ایلیمنٹس کو. انسرٹ کا ممبر فنکشن سیٹ کے کنٹینر نے پرووائڈ کیا ہوا ہے. یہ وہی نام یوز کیا گیا ہے جو کہ لسٹ میں یوز کیا گیا تھا ایلیمنٹ کو انسرٹ کرنے کے لیے. سو یلو میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایلیمنٹ انسرٹ کر رہے ہیں, CS ڈاٹ انسرٹ کریکٹر A, CS ڈاٹ انسرٹ کریکٹر B, C ڈاٹ انسرٹ کریکٹر B. ہم نے جان بوجھ کے یہاں پہ 3 انسرشنز کی ہیں, لاسٹ 2 انسرشن ایک ایلیمنٹ کی ہیں. سیٹ میں ایلیمنٹ ڈسٹنکٹ ہوتے ہیں, تو کیونکہ یہ ایلیمنٹ پہلے سے سیٹ میں موجود ہے, ہمیں ہمارے جو سیٹ کی کلاس جو ہے اس کو اس میں 2 ہی ایلیمنٹ آنے چاہیے, بے شک ہم نے 3 انسرشنز کی ہیں, کیونکہ ایلیمنٹ B پہلے سے ہی سیٹ میں موجود ہے. اور اس کے بعد اب ہم آپ کو اسکرین پہ آؤٹ پٹ دکھائیں گے کہ جب ہم نے یہ 3 انسرشن کر لی ہیں اس کے بعد اس کنٹینر کا سائز کیا ہے, ایسوسیٹو کنٹینر سیٹ کا سائز کیا ہے. یہ دیکھیں انسرشن سے پہلے اس کا سائز 0 ہے, اس میں کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. اور جب آپ نے 3 انسرشن کی اور اس کے بعد اس کا سائز پتا کیا تو اس نے کہا جی میرے پاس سائز میرا 2 ہے, اس کا مطلب ہے میرے پاس صرف 2 ایلیمنٹ ہیں. تیسری انسرشن جو تھی وہ کیونکہ ڈپلیکیٹ ایلیمنٹ انسرٹ ہو رہا تھا, سیٹ ڈپلیکیٹ ایلیمنٹس الاؤ نہیں کرتا, اس لیے اس نے تیسری انسرشن کو الاؤ نہیں کیا کیونکہ وہ ڈپلیکیٹ تھی, سائز اس کا 2 رہا. اگین ابھی تک ہم 3 سیکوینس کنٹینر دیکھ چکے ہیں, ایک ہی ایسوسیٹو کنٹینر دیکھ چکے ہوئے ہیں. اس میں ایک چیز کامن ہے اور وہ یہ ہے کہ سائز ڈائنامکلی گرو ہو رہا ہے ہر کنٹینر کا. سو وی ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دی سائز لمٹس آن دیز کنٹینرز. پلے سیٹ کی ایگزامپل اب آپ دیکھیے, کوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ پچھلے میں تھا, صرف یہاں پہ ڈیکلریشن ڈفرنٹ ہے. اگین سیٹ کے ہیڈر میں ہی ملٹی سیٹ ڈیفائن ہوا ہے, اس لیے انکلوڈ جو ہے وہ ہم سیٹ کا ہیڈر ہی کر رہے ہیں. تیسری لائن میں ہم نے ملٹی سیٹ کو ڈکلیئر کیا ہے, اسٹینڈرڈ طریقہ ہے std::. اب ہم ملٹی سیٹ کا کی ورڈ یوز کر رہے ہیں ود ان اینگل بریکٹس ٹائپ وچ از کریکٹر اینڈ دس از CMS کریکٹر ملٹی سیٹ. باقی ساری چیزیں سیم ہیں. یہاں پہ 3 انسرشن ہوئی ہیں کیونکہ ملٹی سیٹ ڈپلیکیٹ ایلیمنٹس الاؤ کرتا ہے, اس لیے اب سائز جو ہوگا وہ اس کا 3 ہو جائے. یہ دیکھیے سائز بفور انسرشن 0, سائز آفٹر انسرشن 3, کیونکہ 3 انسرشن کی گئی تھیں A, B اینڈ B, اور ملٹی سیٹ ڈپلیکیٹ ایلیمنٹس الاؤ کرتا ہے, اس لیے 3 ایلیمنٹ اس ملٹی سیٹ میں موجود ہیں اور وہ آپ کو سائز 3 بتا رہا ہے. سو دیٹ از دی مین ڈفرنس بٹوین سیٹ اینڈ ملٹی سیٹ. میپ کی ایگزامپل موجود ہے, لیکن صرف میں آپ کو ڈیکلریشن ہی بتاؤں گا, اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہیں اس کے یوزیج میں, وہ میں پھر آپ کو نہیں بتاؤں گا. سو انکلوڈ میپ کر رہے ہیں ہیڈر فائل, اور اس کی آپ 3rd لائن دیکھیے, ٹائپ ڈیف std::, میپ وٹ ایور دیٹ از, وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. میپ کے بعد جو اینکل بریکٹس ہیں اس میں یہ دیکھیے 2 ٹائپس ہیں, فرسٹ از انٹ کاما کیئر, اور اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے غور کریں کیونکہ یہ آپ کو ایکسپلسٹلی دکھا رہا ہے کہ پہلی ٹائپ جو ہے وہ کی ٹائپ ہے اور دوسری ٹائپ جو ہے وہ ایلیمنٹ کی ٹائپ ہے. سو دیٹ از دی ایسوسیشن بٹوین کی اینڈ ایلیمنٹ. ایلیمنٹ کی ٹائپ کریکٹر ہے جبکہ کی ٹائپ انٹ ہے, اور کیونکہ یہ میپ ہے اس لیے تمام کی کو ڈسٹنکٹ ہونا چاہیے. باقی جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ ویلیوز انسرٹ ہو رہی ہیں اس میں میپ میں, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. سفائس از ٹو سے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے 3rd لائن کے اوپر کہ جو چیز بھی اس کنٹینر میپ میں جائے گی اس کے 2 ایلیمنٹس ہونے چاہیے. پہلا ایلیمنٹ جو ہے, پہلی
جو چیز ہے وہ انٹ ہونی چاہیے اور دوسری کریکٹر ٹائپ کی ہونی چاہیے. انٹ جو ہے وہ کی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور کریکٹر جو ہے وہ ایلیمنٹ کی ٹائپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اینڈ دس از دس ایسوسیشن. اور جب بھی ہم نے اب فائنڈ کرنی ہے کوئی چیز اس میپ میں سے تو وہ کی بیسس کے اوپر فائنڈ کریں گے, ایلیمنٹ کی بیسس کے اوپر فائنڈ نہیں کریں گے. دیٹ از اے کریکٹرسٹک فیچر آف میپ کہ ہم ایلیمنٹس کو فائنڈ کرتے ہیں کی بیسس کے اوپر, ایلیمنٹ کی بیسس کے اوپر نہیں. یہ جو ہم نے دو ٹائپس آف کنٹینرز دیکھے, سیکوینس کنٹینرز اور ایسوسیٹیو کنٹینرز, یہ فرسٹ کلاس کنٹینرز کہلاتے ہیں STL کی ٹرمینالوجی میں. فرسٹ کلاس سے مطلب یہ ہے کہ یہ ایکچولی بلڈ کیے گئے ہیں. یہ 3 ہم نے جو سیکوینس کے دیکھے اور 4 ہم نے جو ایسوسیٹیو کے دیکھے, یہ 4 ڈسٹنکٹلی بلڈ کیے گئے ہیں آن دیئر اون. کیوں اس کی ضرورت پڑی کہ ہم یہ نئی ایک قسم کی ٹرمینالوجی نکالیں فرسٹ کلاس کنٹینر؟ اس لیے کہ جو تیسری کنٹینر ٹائپ ہے, کنٹینر اڈیپٹرز, وہ دے آر ناٹ ان دیم سیلوز کنٹینرز ان دی سینس کہ وہ ہر ایک کے لیے علیحدہ ڈیٹا اسٹرکچرز بنایا گیا ہے, بلکہ وہ انہی 2 ٹائپس کے اوپر بلڈ کیے گئے ہیں. سو انڈر لائن اسٹرکچر جو ہے وہ فرسٹ کلاس کنٹینرز کا ہے اور ان کے اوپر پھر کچھ کنسٹرینٹس وغیرہ لگا کے ہم نے کنٹینر اڈیپٹرز بنائے. یہ لاسٹ ٹائپ, تیسری ٹائپ کنٹینرز کی کنٹینر اڈیپٹرز ہیں. A container adapter is a constrained version of some first class container. یعنی کہ کنٹینر اڈیپٹر جو ہیں اس میں انڈر لائن اسٹرکچر جو ہے وہ فرسٹ کلاس کنٹینرز کا ہے. ان کے اوپر کچھ کنسٹرینٹس ڈال کے تو ہم نے یہ کنٹینر اڈیپٹرز بنائے ہیں جو ہمیں ڈفرنٹ ٹائپ کے کنٹینرز دیتے ہیں. اور وہ یہ 3 کنٹینرز ہیں جنہیں ہم کنٹینر اڈیپٹرز کہتے ہیں. اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری 3 طرح کے کنسٹرینڈ اڈیپٹرز جو ہیں یا کنٹینر اڈیپٹرز جو ہیں یہ ڈیفائن کرتا ہے. پہلا ہے اسٹیک. اسٹیک ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس میں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھی جاتی ہیں, اور اگر ہم نے ریموو کرنا ہے تو بھی ٹاپ سے ریموو کریں گے. اس کی ایگزامپل ایگزیکٹلی وہی ہے کہ جب آپ ہوٹلس میں جاتے ہیں جہاں پہ بوفے ٹائپ کا ہوتا ہے تو وہاں پہ پلیٹیں پہلے سے پڑی ہوئی ہیں, آپ اس سو کالڈ ریک میں سے اوپر کی پلیٹ نکال لیتے ہیں, اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ پلیٹیں لا کے اگین اوپر رکھ دیتے ہیں. سو دس از اسٹیک. اس ڈیٹا اسٹرکچر کو اسٹیک کہتے ہیں, جہاں پہ پلیٹیں پش ٹاپ پہ کی جاتی ہیں اور ریموو بھی ٹاپ سے کی جاتی ہیں. اس اڈیپٹر کو بلڈ کیا جا سکتا ہے آن ٹاپ آف ویکٹر اور ڈبل اینڈڈ کیو اور لسٹ. ان تینوں کو یوز کرتے ہوئے ہم اس اسٹیک کے اڈیپٹر کو, اسٹیک کے ڈیٹا اسٹرکچرز کو بنا سکتے ہیں. دوسرا جو اڈیپٹر ہے وہ ہے کیو کا. یہاں پہ کیو سے مراد جو ہے وہ ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو کہ ہم نارملی بینکس میں یا سینما میں ٹکٹ لینے جائیں یا کسی جگہ پہ ٹکٹ لینے جائیں تو وہ جو لائن سی بنی ہوتی ہے, کیو بنی ہوتی ہے, یہ ڈیٹا اسٹرکچر اس کیو کو سیمولیٹ کرنے کے لیے, اس کیو کو میمک کرنے کے لیے, اس کیو کے بیہیویئر کو پروگرامنگ میں دینے کے لیے یہ کیو ہے. اور اس کا کریکٹرسٹک فیچر یہ ہے جیسے کہ ہم بینک میں جائیں تو جو بھی لاسٹ پرسن آتا ہے وہ کیو کی اینڈ پہ آتا ہے, لیکن جس پرسن کو سرو کیا جا رہا ہے وہ کیو کے فرنٹ کے اوپر ہے. سو اگر یہ سچویشن ہے تو آپ اس کیو کے اڈیپٹر کو یوز کر سکتے ہیں, اور جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈبل اینڈڈ کیو کے سیکوینس کنٹینر یا لسٹ کے سیکوینس کنٹینر کو یوز کرتے ہوئے اس کیو کے اسٹرکچر کو, ڈیٹا اسٹرکچر کو بنا سکتے ہیں. اور تیسرا ہے پرائرٹی کیو, کہ کیو ہے جس میں لوگ تو کھڑے ہوئے ہیں یا ایلیمنٹس پڑے ہوئے ہیں لیکن ہر ایک کے ساتھ پرائرٹی دی گئی ہوئی ہے. تو جس کی ہائیسٹ پرائرٹی ہے ہمیشہ اسی کو پہلے سرو کیا جاتا ہے. کیو میں ایلیمنٹ جیسے مرضی آ کے رہیں لیکن جو سرو کیا جائے گا وہ اپنی پرائرٹی کے بیسس کے اوپر کیا جائے گا. جس کی ہائر پرائرٹی ہے اسے ہی کیو کے وہ
کہہ لیجیے فرنٹ کے اوپر آئے گی اور اسے سرو کیا جائے گا. سو پرائرٹی کیو بہت جگہ پہ یوز ہوتی ہے پروگرامنگ میں, اور اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ویکٹر یا ڈبل اینڈڈ کیو کے ڈیٹا اسٹرکچر سے, جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. میں ان کی ایگزامپلس نہیں دوں گا. سو سفائس ٹو سے کہ یہ 3 ایگزامپلس ہیں جو کہ ہم نے دیکھی ڈفرنٹ ٹائپس کے فرسٹ کلاس کنٹینر کے اوپر بلڈ کی گئی ہیں, اور آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں. ہر ایک کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ کس کنٹینر کو, فرسٹ کلاس کنٹینر کو اڈیپٹ کر کے بنائی جا سکتی ہے. میں ان کی ایگزامپلس میں نہیں جا رہا. کامن فنکشنز جو کہ تمام کنٹینرز کے لیے پرووائڈ کیے گئے ہیں وہ اب میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں جلدی آپ کو. ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے, کاپی کنسٹرکٹر ہے, ڈسٹرکٹر ہے, ایمٹی کا فنکشن ہے. ایمٹی ریٹرنس ٹرو اف دی کنٹینر کنٹینس نو ایلیمنٹ. کوئی بھی کنٹینر ہو سیکوینس, ایسوسیٹیو یا اڈیپٹر ٹائپ کا, اگر اس میں کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے تو ایمٹی کا فنکشن ٹرو ریٹرن کرے گا, ادروائز فالس. اسی طرح میکس سائز کا فنکشن ہے, کسی بھی کنٹینر پہ آپ لگا سکتے ہیں. وہ بتاتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے, کتنے ایلیمنٹ یہ کنٹین کر سکتا ہے. سائز کا فنکشن یہ بتاتا ہے کہ کرنٹلی کنٹینر میں کتنے ایلیمنٹ موجود ہیں. اور اس کے بعد یہ ڈفرنٹ آپریٹرز دیے گئے ہیں. اسائنمنٹ کا آپریٹر ہے, یہ لیس دین کا آپریٹر ہے, کہ اگر ایک کنٹینر دوسرے کنٹینر سے چھوٹا ہے, بیسیکلی ایلیمنٹ بائی ایلیمنٹ کمپیریزن ہوگا, اور لیکسیکوگرافیکلی کمپیریزن کر کے وہ بتا دے گا کہ ایک کنٹینر دوسرے کنٹینر سے چھوٹا ہے. یہ سارے یوز کرتے ہیں, کیے جاتے ہیں ڈفرنٹ الگوریدمس میں, جو کہ ہم دیکھیں گے. آپ بھی اسے یوز کر سکتے ہیں, لیکن جیسے ہی ہم اس کے تیسرے پارٹ کے اوپر آئیں گے, یہ الگوریدمس کنٹین کرتے ہیں, وہ بیسیکلی ان کو یوز کرتے ہیں. سواپ کا میتھڈ ہے 2 کنٹینرز کے ایلیمنٹ کو سواپ کرنا. بگن اور اینڈ کے 2 فنکشن دیے گئے ہیں جو کہ اٹریٹر ریٹرن کرتے ہیں. اٹریٹر جو بھی ہم پڑھ آئے ہیں, پچھلے لیکچرز میں ہم نے پڑھے ہیں, اٹریٹر ریٹرنز کرتے ہیں. بگن کی کیس میں اٹریٹر پوائنٹ کرتا ہے کنٹینر کے پہلے ایلیمنٹ کے, اور اینڈ کا میتھڈ جو ہے وہ آپ کو ریٹرن کرتا ہے اٹریٹر جو کہ میموری لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے وچ از پاس دی لاسٹ ایلیمنٹ. بالکل وہی جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں فرسٹ اور بیونڈ کے میتھڈس دیکھے تھے, انہی کے اوپر بگن اور اینڈ کے میتھڈس ہیں جو کہ کنٹینر پرووائڈ کرتے ہیں, اور یہ ریٹرن کرتے ہیں اٹریٹر کو. آر بگن اور آر اینڈ یہ ہم دیکھیں گے کہ اٹریٹر جو ہے, جو ہم نے دیکھا تھا, بنایا تھا, وہ نارملی چلتا ہے اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک. لیکن اگر آپ چاہیں کہ ہمارا فائنڈ کا الگوریدم جو ہے وہ کہتے ہیں ٹریورس کرے فرام لاسٹ ایلیمنٹ ٹو فرسٹ ایلیمنٹ, اور ہم اس الگوریدم میں چینج بھی نہ کریں, پلس پلس اسٹارٹ ویسے کا ویسا ہی رہے, تو یہ ریورس اٹریٹر کا بھی ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. اگر ہم ریورس اٹریٹر ڈکلیئر کر دیں تو آر بگن کا میتھڈ جو ہے وہ لاسٹ ایلیمنٹ جو ہے اس کا اٹریٹر پوائنٹر ریٹرن کرتا ہے, اور آر اینڈ جو ہے وہ کنٹینر کے پہلے ایلیمنٹ کا. اب اگر آپ اس کے اوپر پلس پلس کریں تو وہ بگن سے لاسٹ کی طرف آئے گا, آخری ایلیمنٹ سے پہلے ایلیمنٹ کی طرف آئے گا. تو یہ بھی ہر کنٹینر پرووائڈ کرتا ہے. اریز, یہ اٹریٹر جس ایلیمنٹ پہ پوائنٹ کر رہا ہے کنٹینر کے, اسے اریز کر دیا جائے, ریموو کر دیا جائے کنٹینر میں سے. اریز اٹریٹر کاما اٹریٹر, یہ 2 اٹریٹرز جو ہیں جو کہ کنٹینر کے 2 ایلیمنٹس کو پوائنٹ کر رہے ہیں, ان کو انکلوڈ کرتے ہوئے اور ان کے بیچ میں جتنے ایلیمنٹس ہیں انہیں اریز کر دی. کلیئر, کنٹینر میں سے سارے ایلیمنٹ اریز کر دیے جائیں, ڈیلیٹ کر دیے جائیں. سو یہ کچھ فنکشنز ہیں جو کہ تمام کنٹینر چاہے جس مرضی ٹائپ کے ہوں یہ پرووائڈ کرتے ہیں. کنٹینر جو ہے وہ کچھ ریکوائرمنٹ امپوز کرتا ہے ایلیمنٹس کے اوپر, کہ ایلیمنٹس جو کہ کنٹینر میں ڈالے گئے ہیں ان میں کم از کم یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے. سیکنڈ بلٹ پوائنٹ دیکھیے, وین این ایلیمنٹ از انسرٹیڈ انٹو اے کنٹینر اے کاپی آف دیٹ ایلیمنٹ از میڈ. تو جو چیز آپ انسرٹ کر رہے ہیں اس کی کاپی بن کے کنٹینر میں جاتی ہے. اس کے لیے کاپی کنسٹرکٹر چاہیے اور اسائنمنٹ آپریٹر بھی چاہیے آپ کو, کیونکہ ان 2 طریقوں سے ہم کنٹینر میں ایلیمنٹ ڈال سکتے ہیں. اسی طرح ایسوسیٹیو کنٹینر میں کیونکہ فائنڈ آن دی بیسس آف کی کرنا ہے تو کمپیریزن پرپزز کے لیے یہ
ایسوسیٹیو کنٹینر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایلیمنٹس جو بھی اس میں ڈالے جائیں وہ یہ دو آپریٹرز بھی پرووائڈ کریں, دیٹ از اکوالٹی کا اور لیس دین کا. باقی سارے آپریٹرز جو ہیں ایلیمنٹس کے اوپر وہ انہی دو کے ریلیشن سے کنٹینرز خود ہی کر لیتے ہیں. اگر لیس دین ہے اور کسی کو کنٹینر کو گریٹر دین چاہیے تو وہ لیس دین کے آپریٹر کو اگر وہ نگیٹ کر دے تو وہ گریٹر دین اور گریٹر دین اکول ٹو بن جائے گا. سو یہ تھا ریکوائرمنٹس جو کہ کنٹینر امپوز کرتے ہیں ایلیمنٹس کے اوپر. اس کے ساتھ ہی ایک کنٹینر کا سیکشن جو ہے وہ ختم ہو گیا. سو اب میں ریپ اپ کروں گا جو کچھ ہم نے بیسیکلی STL اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری میں کنٹینرز پہ پڑھا. اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری ہمیں 3 چیزیں پرووائڈ کرتی ہے: کنٹینر, اٹریٹرز, الگوریتھمس. آج ہم نے صرف کنٹینرز پہ دیکھا. STL میں 3 طرح کے کنٹینرز ہیں: سیکوینس کنٹینر, ایسوسیٹیو کنٹینرز اور کنٹینر اڈیپٹر. سیکوینس کنٹینر وہ کنٹینر ہیں جو کہ ایک طرح کے ایلیمنٹ اپنے میں اسٹور کرتے ہیں پیورلی لینئر ارینجمنٹ میں, ون آفٹر دی ادر, دیٹ از لینئر ارینجمنٹ. اور 3 طرح کے سیکوینس کنٹینر STL میں ڈیفائن کیے گئے ہیں. ون از ویکٹر, اس میں ایلیمنٹ کنٹیگوس پڑے ہوئے ہیں اور آپ ویری ایفیشینٹلی ایلیمنٹ کو انسرٹ کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ایٹ دی بیک آف دی ویکٹر, اور یہ آپ کو رینڈم ایکسیس پرووائڈ کرتے ہیں. کسی بھی ایلیمنٹ ویکٹر کے کسی بھی ایلیمنٹ کو آپ کانسٹنٹ ٹائم میں ایکسیس کر سکتے ہیں. دوسری طرح کے ہیں ڈبل اینڈڈ کیو. اس میں آپ دونوں اینڈس کے اوپر اسٹرکچر کے ڈیٹا اسٹرکچر کے ایفیشینٹلی ایلیمنٹ انسرٹ اور ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, اور یہ بھی رینڈم ایکسیس پرووائڈ کرتا ہے کسی بھی ایلیمنٹ کے اوپر. تیسرا سیکوینس کنٹینر جو ہے وہ لسٹ کا تھا. ڈبلی لنک لسٹ ہے یہ, ایسی لسٹ چینڈ لسٹ جس میں دونوں سائڈ پہ ایفیشینٹلی ٹریورس کیا جا سکے, اور اس میں آپ کہیں بھی انسرشن اور ڈیلیشنز کر سکتے ہیں ویری ایفیشینٹلی. اینڈ پہ کرنا ضروری نہیں ہے, لسٹ کے کسی بھی جگہ کے اوپر ایفیشینٹلی انسرشن اور ڈیلیشن کی جا سکتی ہے. لیکن یہ سیکوینس کنٹینر آپ کو رینڈم ایکسیس پرووائڈ نہیں کرتا ایلیمنٹس پہ, اسے بیسیکلی آپ کو سیکوینشلی ٹریورس کرنا پڑتا ہے. دوسری ٹائپ آف کنٹینر ایسوسیٹیو کنٹینرز ہیں. ایلیمنٹ کے ساتھ کی کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے اور پھر ایلیمنٹس کی بیسس کے اوپر فائنڈ کیے جاتے ہیں, ایلیمنٹ اٹ سیلف فائنڈ نہیں کیا جاتا. اور وہ میں نے آپ کو ایگزامپلس بھی دی تھیں کہ اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے, اس کا نام کیا ہے, وہ رہتا کہاں پہ ہے, کس ڈپارٹمنٹ کا وہ اسٹوڈنٹ ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے ساتھ کی ایسوسیٹ کر دی جاتی ہے اس کے رول نمبر کی. رول نمبر یونیکلی آئیڈینٹیفائز اور اٹ از اے کی ٹوورڈز دیٹ ایلیمنٹ, ٹوورڈز دیٹ اسٹوڈنٹ. سو ہم اس رول نمبر کی بیسس کے اوپر, اس کی بیسس کے اوپر اس اسٹوڈنٹ کے ایلیمنٹ کو سرچ کرتے ہیں, فائنڈ کرتے ہیں. سو اگر اس قسم کی سچویشن ہو تو آپ یہ ایسوسیٹیو